ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اس سے پہلے ڈیلٹا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ڈیلٹا کیا ہوتا ہے؟ دریا کے آخری حصے میں دریا کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور طے نشینی کا کام تیزی سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس حصے میں کیچڑ، مٹی، بالو، کنکر وغیرہ دریا اپنے دہانے پر جمع کرتا رہتا ہے، اور اس سے بننے والی مثلث نما شکل کو ڈیلٹا کہتے ہیں۔ ڈیلٹا ایکچولی ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے مثلث۔ ڈیلٹا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا، مقطوع ڈیلٹا یعنی ٹرنکیٹڈ اور کسپڈ ڈیلٹا۔ دوسرا، کمان نما ڈیلٹا یعنی آرکویٹ ڈیلٹا۔ اور تیسرا، چڑیا کے پیر نما ڈیلٹا یعنی برڈس فٹ ڈیلٹا۔ تو پہلا کیا ہے؟ ٹرنکیٹڈ اور کسپڈ ڈیلٹا یعنی مقطوع ڈیلٹا۔ سمندری موجیں اور بحری روئیں دریا کے ذریعہ جمع کیے گئے مادوں کو کاٹ کر بہا لے جاتے ہیں، جس سے ڈیلٹا کا ایک سرا کٹ جاتا ہے اور وہاں نامکمل وی کی شکل کا ڈیلٹا بنتا ہے۔ اسے مقطوع ڈیلٹا کہتے ہیں، یعنی وہ ڈیلٹا کیسا دکھتا ہے؟ کٹا ہوا دکھتا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کسپڈ ڈیلٹا۔ دیکھیے اس میں جو وی ہے وہ ادھورا ہے۔ اوپر سے کیا ہوتا ہے، جب یہ سمندر کی لہر اس سے ٹکراتی ہے تو جتنا مادہ ہے اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے کے چلی جاتی ہے وہ لہریں، جس کی وجہ سے وہاں پہ جمع شدہ مادہ جو ہے بہہ جاتا ہے اور وہ کٹا ہوا دکھنے لگتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی مقطوع ڈیلٹا ہے۔ اس کی عمدہ مثال کیا ہے؟ ایبرو ندی ہے اسپین میں، اس پر جو ڈیلٹا بنتا ہے وہ کسپڈ ڈیلٹا بنتا ہے، یعنی مقطوع ڈیلٹا ہوتا ہے، کٹا ہوا دکھتا ہے وہ۔ دوسرا کیا ہے؟ آرکویٹ ڈیلٹا یعنی کمان نما ڈیلٹا۔ جب ڈیلٹا کی شکل دائرہ کے قوس یا ایک کمان نما ہو تو اسے کمان نما یا مثلث نما ڈیلٹا کہتے ہیں۔ اس ڈیلٹا کی تشکیل موٹے ذرات کے جمع ہونے سے ہوتا ہے۔ اس کی عمدہ مثال کیا کیا ہے؟ نیل کا ڈیلٹا، گنگا میگھنا کا ڈیلٹا، رائن کا ڈیلٹا، اس قسم کے ڈیلٹا کی عمدہ مثالیں ہیں۔ یہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آرکویٹ ڈیلٹا یعنی کہ کمان نما ڈیلٹا۔ تیسرا کیا ہے؟ چڑیا کے پیر نما ڈیلٹا یعنی برڈس فٹ ڈیلٹا۔ جب ڈیلٹا کئی شاخوں میں سمندر تک پھیل جاتی ہے اور دیکھنے میں چڑیا کے پیر کی مانند ہوتی ہے تو اسے چڑیا کے پیر نما ڈیلٹا کہتے ہیں۔ اس ڈیلٹا کی تشکیل نفیس ذرات کے جمع ہونے سے ہوتی ہے، اور اس کی عمدہ مثال کیا ہے؟ مسیسپی ندی کا ڈیلٹا۔ یہ دیکھیے، یہ لگ رہا ہے چڑیا کے پیر جیسا، جو اس کا نام ہے برڈس فٹ ڈیلٹا، ویسے ہی یہ دکھتا ہے ایگزیکٹلی۔ یہ تینوں ڈیلٹا کی شکل کے حساب سے ہی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ دیکھیے برڈس فٹ ڈیلٹا، جو سیٹلائٹ امیجری ہوتا ہے اس سے دیکھیے، اوپر سے فوٹو جو آیا ہے سیٹلائٹ سے، یہ دیکھیے دکھ رہا ہے چڑیا کے پیر جیسا بالکل۔ یہ دیکھیے یہ کسپڈ ڈیلٹا ہے، یہ کٹا ہوا آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا دونوں سرے سے۔ یہ دکھ رہا ہے کہ بیچ میں سمندر کا پانی دکھ رہا ہے، سائڈ سے وہ جو مٹیریل ہے، جو فاضل مادے تھے جمع شدہ، وہ سب نکل گیا۔ پھر یہ دیکھیے، یہ ہے آرکویٹ ڈیلٹا یعنی کمان نما ڈیلٹا۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے دریا کے دہانے پر ڈیلٹا بننے کے اسباب۔ دریا اپنے دہانے پر مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر ڈیلٹا کی تشکیل کرتا ہے۔ پہلا نمبر، جب دریا آخری مرحلہ میں پہنچتا ہے تو تلچھٹ کی زیادتی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، تو اس لیے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ سب کچھ جمع کر دیتا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے، ڈیلٹا بن جاتا ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ دریا کا ڈھال ختم ہو جاتا ہے اور اس کی روانی سست ہو جاتی ہے۔ تو روانی سست ہو جاتی ہے تو جتنا بھی فاضل مادہ ہوتا ہے، جو بھی کیچڑ، مٹی، بالو، کنکر، پتھر، سب وہیں جمع ہو جاتا ہے اور ڈیلٹا بن جاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ دریا اپنے چینل کے دونوں کناروں کے تہہ پر مسلسل تلچھٹ کو تہہ نشین کرتا ہے، یعنی دریا کیا کرتا ہے، اپنے دونوں کنارے پہ مسلسل تلچھٹ جو ہے، جو یہ سب مادے ہیں، کیچڑ، مٹی، بالو، سب کچھ کیا کرتا ہے، جمع کرتا جاتا ہے، تو اس سے بھی ڈیلٹا بننے کا یہ اسباب ہے۔
پھر ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ڈیلٹا بننے کے لیے مناسب شرائط کیا کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ دریا کے بالائی مرحلے میں پانی کی مقدار زیادہ ہو تاکہ دریا کٹاؤ کے دوران کافی تلچھٹ کو لا سکے. مطلب دریا کے بالائی مرحلہ میں یعنی کہ ماؤنٹینس ایریا جو ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ جو ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کی مقدار زیادہ ہو تاکہ دریا کٹاؤ کے دوران کافی تلچھٹ کو لا سکے. جب پانی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کٹاؤ بھی زیادہ ہوگا. اس لیے جب کٹاؤ زیادہ ہوگا بلائی مرحلے میں تو وہاں سے پہلے ہی بہت کچھ پتھر، کنکر، مٹی، بالو سب نکل کے آ جائے گا دریا میں، جو کہ آگے جا کر جمع ہوگا. تو جتنا زیادہ نکل کے آئے گا اتنا زیادہ جمع ہوگا اور ڈیلٹا بننے کے مطلب زیادہ اچھا ڈیلٹا بن سکتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ خاص دریا میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں معاون دریا شامل ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں تلچھٹ حاصل ہو سکے. یعنی جو ایک مین ریور جاری ہے، خاص دریا بہہ رہا ہے، وہ صرف اکیلا نہ ہو بلکہ اور بھی دریا، بہت ساری معاون دریا اس میں آ کر مل رہی ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ جو یہ مین دریا ہے اس کا تو اپنا تلچھٹ ہو گئی، اور جو معاون دریا ساتھ میں آ رہے ہوں گے تو وہ جو سارا ہوگا تو اس کا بھی اپنا تلچھٹ ہوگا، تو سب مل کر زیادہ مٹیریل جمع ہو جائے گا، کیچڑ، مٹی، بالو یہ سب زیادہ ہو جائے گا، تو پھر وہ زیادہ اچھے سے ڈیلٹا بن جائے گا آگے جا کر. تیسرا کیا ہے؟ دریا کا راستہ طویل ہو تاکہ سمندر تک پہنچتے پہنچتے دریا کی رفتار کم ہو جائے اور دریا تلچھٹ کو آسانی سے سمندر کے پاس تہنشین کر سکے. دریا کا راستہ طویل ہو، لمبا راستہ ہو، سمندر تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ لمبا ہو، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑ سے جب دریا نکل رہا ہے وہاں سے لے کر اور سمندر تک ملنے تک کا راستہ لمبا ہو. اس سے کیا ہوگا کہ اگر لمبا راستہ رہے گا تو دریا وہ راستہ پار کرتے 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 اس کی رفتار آگے جا کے سست ہو جائے گی. اور شارٹ راستہ ہونے سے یہ ہے کہ اگر وہ بہت کم دوری ہے تو وہ اتنی تیزی میں ہی رہے گی، اس کی رفتار میں اتنی کمی نہیں ہو پائے گی، اور رفتار میں کمی نہیں ہوگی تو جتنا بھی اس کے ساتھ مادہ ہے، جو بھی ہے، کیچڑ، مٹی، بالو، کنکر، پتھر، وہ سب کیا ہوگا؟ ساتھ میں مل کر سمندر میں رفتار کے ساتھ چلا جائے گا، وہ بھی ساتھ میں گر جائے گا. لیکن طویل راستہ ہونے سے یعنی لمبا راستہ ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ اس کی رفتار سست ہو جانے سے جتنا بھی یہ سب فاضل مادہ ہوتا ہے وہ اس کے دہانے پر جمع کر دے گا دریا اپنے دہانے پر، اور وہاں کیا ہوگا؟ ڈیلٹا بن جاتا ہے. چوتھا کیا ہے؟ دریا کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی جھیل نہ ہو تاکہ تلچھٹ وہاں جمع نہ ہو سکے. دریا کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا جھیل نہیں ہونے سے کیا ہوگا کہ وہاں پر کچھ جمع نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی رکاوٹ یا جھیل آئے گی تو پھر وہ سارا جو مٹیریل لے کے آ رہا دریا، کچھ وہاں بھی جمع ہوتا چلا جائے گا، کچھ وہاں بھی جمع ہوتا چلا جائے گا. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس کے تلچھٹ میں کمی آ جائے گی اور ڈیلٹا نہیں بن پائے گا. پانچواں کیا ہے؟ سمندری روے اور جوار دریا کے دہانہ پر زیادہ تیز نہ ہوں تاکہ تلچھٹ جمع ہو سکے. مطلب جو سمندر سے لہریں آ رہی ہیں اور جو ٹائڈس ہو رہے ہیں وہ زیادہ تیزی میں نہ ہو، کیونکہ اگر ہائی ٹائڈ آئے گا تو کیا ہوتا ہے؟ ہائی ٹائڈ سے وہ سارا جتنا مٹیریل جمع ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے اور سمندر میں مل جاتا ہے اس کی تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ویسے ہی سمندری لہریں بھی سارے تلچھٹ کو ہٹا کے بہا کے لے جائیں گی اگر کافی تیزی سے آئیں گی، اس لیے وہ تیز نہ ہوں. 6 نمبر کیا ہے؟ چلنے والی ہواؤں کا رخ دریا کے بہاؤ کے رخ کے مخالف ہو تاکہ تلچھٹ کو سمندر کی لہریں بہا کر نہ لے جا سکے. اگر ہوا کا رخ اور دریا کا رخ ایک ہی ہوگا تو کیا ہوگا؟ رفتار میں اور تیزی آئے گی، اور جتنا بھی ساتھ میں کیچڑ، مٹی، بالو سب ہے وہ کیا ہوگا؟ ہوا کا وہ رخ بھی اس پر کام کرے گا تو وہ سب ساتھ مل کر کے وہ جا کر بہہ جائے گا سمندر میں ساتھ. لیکن ہوا کا رخ اگر مخالف ہوگا دریا کے رخ کے تو دریا اپنے رفتار سے اس کو لے کے جائے گی، اور ہوا الٹا اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرے گا ایک طرح سے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ڈیلٹا بننے کے شرائط ہیں، یہ ساری چیز ہونے پر ہی ڈیلٹا بن پاتا ہے، ادروائز نہیں بن پاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ ڈیلٹائی خطے پر گلوبل وارمنگ کے اثرات. کیا ہے گلوبل وارمنگ؟ جو
دنیا میں حرارت بڑھ رہی ہے تو اس کا کچھ اثر تو ہو رہا ہے، ہم لوگ کو گرمی لگ رہی ہے، یا یہ اس کے علاوہ اور بھی باقی چیزوں پہ بھی اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئر کے پگھلنے سے سمندری سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے سندر بن جو دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل ہے، اس کے جزیرے آہستہ آہستہ خلیج بنگال میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سندر بن کے نباتات خلیج بنگال سے اٹھنے والی گردباد یعنی سائیکلون کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور اس جنگل کو ڈوبنے سے طوفان اور سائیکلون آنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب وہ سارا جزیرہ ڈوب جا رہا ہے خلیج بنگال میں، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، اس میں جو نباتات ہیں، جو مینگروو فارسٹ ہے، وہ بھی ڈوب جا رہا ہے، وہ بھی اندر چلا جا رہا ہے سمندر کے، خلیج بنگال کے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، جب یہاں پر جب ٹائڈس آتے ہیں یا پھر سائیکلون آتے ہیں، تو یہ جو فارسٹ ہے وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جو مینگروو فارسٹ ہے۔ لیکن یہ سارا جو ڈوب جا رہا ہے، ساتھ میں جنگل بھی ڈوب جا رہا ہے، تو یہ جو ہے سائیکلون آنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، مطلب اس سے تباہی کا خدشہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سارے آئیلینڈس ہیں، جزیرے ہیں، جو کہ وہاں سندر بن میں ڈوب چکے ہیں یا ڈوب رہے ہیں، جیسے کہ اس میں لوہا چھارا ہے، گھوڑا مارا جزیرہ ہے، اور نیو مور آئیلینڈس ہے۔ ایسے بہت سارے آئیلینڈس ہیں جن میں کئی ڈوب چکے ہیں اور کچھ ڈوب رہے ہیں، اور کچھ آگے جا کے بالکل ہی ڈوب کر غائب ہو چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ڈیلٹا کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کو آپ لوگ بک میں اپنے سے ایک بار اچھے سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو کلیئر ہو جائے